کہ ہر حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے، حتیٰ کہ اگر اپنے رفیق حیات رفیقہ حیات کے قربت کے لمحات بھی آنے والے ہیں تو اس سے پہلے بھی تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے۔ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے تسمیہ کا باب یہاں پر بیان کیا۔ اب یہاں پر اس سے پہلے آپ وضو کا بیان فرما رہے تھے، پھر اس کے بعد استنجا کا بیان آ رہا ہے۔ ذہنوں میں بات تو آتی ہے نا، دیکھیے سب سے پہلے ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد بندہ استنجے کی طرف آتا ہے، پھر استنجے کی طرف کرنے کے بعد پھر وضو کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، مگر امام بخاری رحمہ اللہ آپ نے کیا فرمایا؟ پہلے وضو کو بیان کر دیا، درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے بعد استنجا کا ذکر کر رہے ہیں۔ محدثین کرام یہاں فرماتے ہیں کہ اصل میں اصل تو یہی تھا، محسوس یہی ہوتا ہے کہ وضع ایسے ہونی چاہیے تھی، مگر آپ نے یہ سارے کام کرنے کے بعد کرنا کیا ہوتا ہے؟ وضو۔ تسمیہ کے بعد استنجا، استنجا کے بعد کرنا کیا ہوتا ہے؟ وضو۔ گویا کہ جس چیز کی اہمیت تھی اس چیز کو ویسے ہی انہوں نے پہلے ذکر کر دیا۔ بھئی اصل کام تو منزل تمہاری یہ ہے، مقصد تمہارا یہ ہے، چونکہ اس کے بعد ہی قبولیت نماز کے دروازے کھلتے ہیں۔ اصل تم نے کام تو کرنا یہ ہے، جو کام کرنا تھا وہ پہلے کر دیا، پھر اس کے بعد وہاں پر تسمیہ ہے اس کا ذکر کر دیا، پھر اس کے بعد استنجا کا ذکر کیا۔ گویا کہ اہمیت کے پیش نظر وضو اور وضو کے مسائل کا تذکرہ آپ نے پہلے فرما دیا۔ دیکھیں تسمیہ ہر حال میں، یہاں تک کہ وعند الوقاء، اور یہاں پر وقاء کا ذکر بطور خاص اس لیے کر دیا چونکہ اچنبھا تو یہیں پر ہو سکتا ہے کہ یہ قربت کے لمحات ہیں، تو ان لمحوں کے شروع ہونے سے پہلے بھی کیا بسم اللہ پڑھا جائے؟ چونکہ ایک اچنبھے کی بات ہو سکتی تھی، اس لیے یہاں پر اس کی وضاحت کر دی۔ جی ہاں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ان قربت کے لمحات شروع ہونے سے پہلے بھی تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھو۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں ذکر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تک لے جاتے ہیں، یعنی یہ حدیث مرفوع۔ حضور نے فرمایا لو ان احدکم اذا اتی اہلہ، جس وقت تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے، یہ کنایہ کے الفاظ ہیں، یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پردہ داری کے ساتھ کیجیے، چونکہ معاملہ پردے کا ہے لہذا یہاں پر الفاظ کلمات کا استعمال بھی ایسا ہی کیا گیا کہ وہ اس میں بھی پردہ داری ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اتا اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے، یعنی صنفی معاملات اپنے گھر والوں کے ساتھ صنفی معاملات میں پیش رفت کرنے لگتا ہے تو کیا کہیں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے الگ رکھو، ہمیں شیطان سے الگ رکھو۔ وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور یا اللہ جو تو نے ہمیں رزق عطا فرمانا ہے، بچے کی صورت میں، بچی کی صورت میں، وجنب الشیطان ما رزقتنا، جو اپنے اے اللہ ہمیں رزق عطا فرمانا ہے اس سے شیطان کو آپ دور رکھیں۔ فقضی بینہما، اب جو بچہ یا بچی انہیں دستیاب ہوگا، لم یضرہ شیطان، اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ اس کے اثرات ہیں۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ اثرات ہیں، ذکر کیا گیا وجنب۔ اچھا، سب سے پہلی بات ہے کہ خود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم دعا فرماتے ہیں اللہم جنبنا الشیطان، یا اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ۔ بھئی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تو بڑی ذات ہے نا، آپ کا ایک غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے پہ چل جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو حضور کا فرمانا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اللہم جنبنا الشیطان، یا اللہ ہمیں شیطان سے الگ رکھ، یہ اصل میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تو پاک ہی ہیں، شیطانی دسترس یہاں پر نہیں ہے، لیکن
یہاں پر تعلیم امت کے لیے کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، تمہیں ایسی دعا مانگنی چاہیے تاکہ شیطانی دسترس سے آزادی ہو سکے۔ تو تعلیم امت کے لیے جہاں جہاں پر بھی یہ استغفار کرتے ہیں، سرکار دو اسرا، گناہوں کی بخشش کے معاملات ہیں، یہ سارے معاملات ہیں تعلیم امت کے لیے۔ دیکھیں یہاں پر فرمایا کہ یا اللہ شیطان کو، یا اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، شیطان کو ہم سے دور رکھ۔ ایسے حالات و واقعات میں شیطان کا مفہوم یہاں پر کیا ہے؟ شیطان یا تو شطن سے بنا ہے، شین طا اور نون، یہ اس کا مادہ ہے۔ اصل کیا ہوا؟ شین طا اور نون، شطن، جس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا۔ اچھا اگر یہ مادہ ہو تو پھر اس کا وزن کیا نکلے گا؟ فی آلن، فی آ شیطانن، فی، چونکہ یا جو زائد ہوگا تو اس کے مقابلہ میں یا زائد آ جائے گا، فی آلن، یہ وزن نکلے گا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں دور ہونا۔ تو شیطان کو بھی شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، اپنی غیر فطری حرکات و سکنات کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے وہ دور ہو گیا۔ یعنی اس نے چانسز تو فراہم کیے مگر اس نے، شیطان نے وہ چانسز اویل نہیں کیے، یہ دور ہو گیا۔ اچھا یا یہاں پر یہ لفظ شیطان بنا ہے شیطن سے، یعنی یا جو ہے نفس کلمہ کا ہے، فعلن کے وزن پر، اور شیطان ان کا پھر وزن کیا نکل جائے گا؟ فعلان، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت کے۔ اب شیطانی کاروائیاں ایسی ہیں، اس کے کام ایسے ہیں کہ اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور ہر وہ شخص جو اس کی پیروی میں چلے گا اس کے لیے بھی ہلاکت ہوگی۔ اب یہ ہلاکت شیطانی کاروائیوں میں کیا ہے؟ بڑا آسان سا قاعدہ ہے، اور ہر بندہ، لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، پتہ نہیں چل رہا۔ بڑا آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو پرکھنے کا۔ یہ 5 دروازے اللہ جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں: قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ اور قوت لامسہ، محسوس کرنے والی۔ آپ ان 5 دروازوں کو بند رکھیں، ان 5 دروازوں کو بند رکھیں۔ جہاں کہیں کھولنا ہے پہلے رب سے مشورہ تو کر لیں، ویسے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پرمیشن تو لے لیں، حضور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں؟ اگر یہ 5 دروازے، 5 کھڑکیاں آپ نے بحفاظت بند کر دیں تو یاد رکھیں کہ یہ شیطان انہی منافذ سے ہی اندر جاتا ہے، انہی جگہوں سے اندر جاتا ہے۔ جس وقت یہ 5 دروازے آپ نے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی مثال یوں سمجھیے، کبھی آپ ذرا غور کریں، آندھی چلتی ہے نا تو گھر کے بزرگ لوگ بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ اور دروازہ بند کرو، اور کھڑکی بند کرو۔ امی جی کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو یہ اگر کھڑکی کھلی رہے گی تو آندھی اندر آ جائے گی، سارے کا سارا ہمارا کمرے جو ہیں یہ گند سے بھر جائیں گے، وہ مٹی کے ساتھ اٹے ہوں گے، لہذا دروازے بند کرو۔ دروازوں کو آندھی سے بچانے کے لیے بند رکھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ارد گرد کے علاقے میں گناہ کی آندھی ہے، شیطنت کی آندھی ہے، بد کرداری کی آندھی ہے، وہ لوگوں کو تنگ کرنے کی آندھی ہے۔ کتنی آندھیاں ہیں، بد کرداری ہے، بے حیائی ہے، گناہ ہے، حق خور، یہ ساری آندھیاں چل رہی ہیں۔ جب آپ نے ان 5 دروازوں کو بند کر دیا، اور کھولنا آپ نے اس وقت ہے کہ جس وقت اللہ اور اس کے رسول نے چاہنا ہے، ورنہ یہ جو آندھیاں ہیں، یہ جو دھوئیں ہیں، یہ جو مٹی ہے، یہ جو غلاظت ہے، یہ جو تنکے ہیں، یہ ساری کی ساری آلودگی جو ہے، یہ جب آپ نے دروازے بند کر لیے تو پھر آپ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جو دروازہ جہاں کھولنا تھا کھولا ہے یا نہیں کھولا، بند رکھا ہے یا میں نے کھول دیا۔ ان دروازوں کو بند رکھنا ہے اصل میں۔ اور جس وقت کو ان دروازوں کو بند رکھتا ہے تو یاد رکھیں اس کے بعد کہیں جا کر عقل، غضب، شہوت کو جب متوازن استعمال کرتا ہے، پھر کہیں جا کر حکمت، شجاعت اور عفت پیدا ہوتی ہے۔ بس جب یہ پیدا ہو جائے تو سمجھے بندہ پکا ٹھکا صوفی بن گیا، تصوف کی دنیا کا بالکل بہترین قسم کا شاہ سوار ہو گیا۔
جب یہ چیزیں آتی ہیں اس کے لیے پھر اللہ جل جلالہ اہتمام فرماتا ہے، اس کے لیے ضیافت ہوتی ہے، اس کے لیے محبت ہوتی ہے، اس کے لیے پیار اور اس کے لیے چاہت کے انداز ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس کے لیے حکم ہوتا ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن جان، ارجعی الی، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ یہ اشارہ اس میں بھی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ یہ بندہ آیا بھی وہیں سے ہے، اب جا بھی وہیں پر رہا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تمہیں مبارک ہو، یہ کھڑکیاں کھولنے میں بند کرنے میں تو نے رب کی رضا کو طلب کیا۔ جب تو رب کی رضا کا طالب رہا ہے، تو رب سے راضی ہو گیا، تو مبارک ہو کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ ہے وہ مولانا کہ جس کے ساتھ بندہ دعائیں مانگتا ہے اور شیطانی دسترس سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ باب ما یقول عند الخلاء، اب یہاں پر خلا جو ہے، وہاں پر خلا کے وقت یا کیا مطلب ہے، یہاں پر قضائے حاجت کی جگہ، خلا کے مطلب جیسے وسیع میدان ہوتا ہے، وہاں پر وسیع میدان اسے خلا بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے لفظ آپ نے بول و براز ایک لفظ سنا ہوگا، براز، وہ بھی ایک وسیع میدان کو کہا جاتا ہے۔ یہ اشارے اور کنائے ہیں کہ بندہ جب وہ طہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر ایک وسیع میدان کی طرف اپنے آپ کو لے کر جاتا ہے، وہ وسیع میدان کی طرف اپنے آپ کو لے کر جاتا ہے، وہاں جا کر فارغ ہوتا ہے۔ بول و براز، براز معنی بھی وہ وسیع جگہ ہے۔ تو یہاں پر خلا، یہاں پر جہاں پر وہ قضائے حاجت جہاں پر کرنی ہے اس جگہ کو خلا سے تعبیر کیا گیا، وہ کھلی جگہ۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن عبد العزیز ابن صہیب قال سمعت انس یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل الخلاء، جب کوئی شخص خلا میں داخل ہو، ترجمہ تو یہ ہے، لیکن یہ ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ اذا داخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں یا خلا میں، کھلے میدان میں، وہ جس وقت اس نے داخل ہونے کا ارادہ کر لیا ہے، وہ ایسے ہی نا جیسے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اذا قرأ، جب تو نے قرآن پڑھ لیا تو اب اعوذ باللہ پڑھ، نہیں، اس کا مطلب ہے اذا قرأت، جب تو نے قرآن مقدس پڑھنے کا ارادہ کیا، جب تو نے یہ ارادہ کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کام کر۔ اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبث سے اور خبائث سے۔ وہ طاقتیں جو منفی طاقتیں ہیں، خفیہ طاقتیں ہیں، منفی طاقتیں ہیں، میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیے دو طرح کی طاقتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، رحمانی طاقتیں ہیں اور شیطانی طاقتیں ہیں۔ جو آدمی جس ٹائپ کا ہوتا ہے اس طرح کی طاقتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی غلیظ رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، مگر جب وہ بات کہتا ہے تو وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو نا کہ یہ اصل تو پھر فقیری تو یہ ہوئی، او بھائی اس کی فقیری نہیں، اس کے ساتھ شیطان ملا ہوا ہے۔ یا وہ کہتے رہتا ہے، اب شیطان کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں، اب وہ شیطانی کارروائیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کہتے ہیں جناب فلان جو لوگ ہیں نا، فلان وہ غیر مسلم ہے، بھائی اس کا تعویذ بہت چلتا ہے، یا آپ نے سنا ہوگا۔ اور یہ ہے وہ بے وقوفی اور حماقت جو مسلمانوں کے اندر در آئی ہے۔ بھائی جس وقت بندہ قرآن سے دور ہوتا ہے، احادیث نبویہ سے دور ہوتا ہے، تو پھر ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ بھائی جس وقت تو یکدر گیر محکم گیر، بھائی جب تو نے آستانہ محبوب مدینے والے کا آستانہ تو وہاں پر پہنچ گیا ہے تو کسی آستانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بندہ در بدر پہ ٹھوکریں تب کھاتا ہے کہ جس وقت اس کا مرکز کے ساتھ نا، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، جو قرآن و سنت کی عملی تعبیر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہمارا قانونی مرکز ہے قرآن شریف حدیث نبوی، اس سے جب بندہ دور ہوتا ہے پھر ٹامک ٹوئیاں یوں ہی کھایا کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کہتے ہیں
کہ جی فلاں غیر مسلم ہے، بھائی بس وہ غیر مسلم، بھئی دم اس کا بڑا زبردست ہے، ہاں دم اس کا زبردست ہوگا، شیطانی قوتیں اس کے ساتھ ہیں۔ تو اب شیطانی قوتوں سے جو بندہ کام لیتا ہے تو غلیظ رہے، خدا نخواستہ قرآن مقدس کی توہین کرے۔ بعض نے آپ نے دیکھا ہوگا، بعض یہ لوگ بتاتے ہیں قرآن کو نیچے رکھ کر غسل کرنا، اللہ یعوذ باللہ۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ جتنی منفی قوتیں ہیں پھر اس کو اپریشیٹ کرتی ہیں، آپ نے اچھا کیا، اچھا کیا، اچھا کیا، پھر اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور بندے کو چاہیے قوتیں تو اس نے حاصل کرنی ہی ہیں، خواہ رحمانی ہوں یا شیطانی ہوں، تو کیوں نہ اچھے کام کر کے رحمانی قوتوں کو اپنے ساتھ ملا لے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی معاملہ میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ کہے اعینونی یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری اب مدد کرو۔ وہ رجال غیب جو ہوتے ہیں، مدبرات جو ہوا کرتے ہیں، تدبیر کرنے والے، تکوینی بات کہتے ہیں، تکوینی امور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اسی کے پاس ہیں، مگر جب چاہتا ہے تو کسی کو تکوینی امور بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ تدبیر جو ہے، مدبرات جو ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ جو کائنات کی تدبیری امور ہیں وہ اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ یوں کہہ دیتا ہے یہاں پر اعینونی یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں تو میری مدد کرو، اللہ کے بندے اس کی رجال غیب مدد کرتے ہیں۔ اور میں نے 2 مرتبہ بذات خود جہاں پر کسی کی انسان کے وہ مدد کی وہ جگہ گنجائش موجود نہیں تھی، 2 مرتبہ سفر میں ہی ایسا ہوا، تو اللہ جل جلالہ جب میں نے یہ الفاظ کلمات ادا کیے ہیں، اللہ جل جلالہ نے واقعتاً کرم کیا ہے۔ یہ میرے اپنے مشاہدات۔ تابعہ ابن ارارہ ان شعبۃ وقال غندر ان شعبۃ اذا اتى الخلاء، جس وقت کوئی بندہ بیت الخلاء کی طرف آئے، وقال موسیٰ ان حماد اذا داخل، جب وہ داخل ہونے لگے، اذا داخلہ یعنی جس وقت داخل ہو جائے نہیں بلکہ اذا داخلہ داخل ہونے لگے، وقال سعید بن زید حدثنا عبد العزیز اذا اراد ان يدخل، جس وقت داخل ہونے کا ارادہ کرے۔ جو سمجھیے کہ یہاں پر یہ دروازہ ہے، اب یہاں پر بیت الخلاء میں جانا چاہتا ہے، تو جانے سے پہلے یہاں پر جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کلمات عطا فرمائے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اسے پڑھ لیا جائے۔ اور دیکھیں الفاظ یہاں پر مختلف آتے ہیں مگر ان کا مفہوم ایک جیسا ہی ہے، الفاظ کے اندر تو اختلاف ہے مگر مفہوم ان کا ایک ہی ہے۔ وضع الماء عند الخلاء، دیکھیے خلاء کے قریب یعنی وہ جو میدان ہے، کھلا میدان ہے، کھلے میدان کے قریب وہاں پر پانی کو رکھا جائے، پانی کا استعمال کرنا۔ دیکھیے پانی کا استعمال کرنا یہاں پر بہترین صفائی اور ستھرائی کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پانی کا استعمال نہ پہلے کیا جائے کہ وہاں سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ بھئی بدبو پیدا ہوتی ہے تو مٹی کے ساتھ صاف کر لو، صابن کے ساتھ ہاتھوں کو دھو لو، تاکہ یہاں پر جو صفائی ستھرائی وہ باٹ کے ساتھ، وٹے کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی، وہ پانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیت الخلاء میں داخل ہوئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءً، کہتے ہیں میں نے وضو کا پانی جو تھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے رکھا، وضو واو پر زبر کے ساتھ، وضو کو رکھا، وضو نہیں۔ جو پانی جو بندہ عمل کرتا ہے وہ ہاتھوں کو دھو لیا، چہرے کو دھو لیا، سر کا مسح ہے، پاؤں کو دھونا، اسے کہتے ہیں واو پر پیش کے ساتھ وضو۔ اور اگر اس پانی کا آپ نے ذکر کرنا ہے تو پھر واو پر زبر کے ساتھ کہیں گے وضو۔ جس برتن کے اندر وہ پانی رکھا گیا ہے اسے کہیں گے آپ وضو۔ قالا من وضع ھذا فاخبر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ رکھا تھا حضرت ابن عباس نے۔ دیکھیں اچھے کام کرتے رہنا چاہیے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، دیکھیں وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے۔ جیسے سائیوال کے اندر دیکھیں کچھ اشارے لگے ہوئے ہیں، جی یہ سرخ بتی ہے، وہاں پر آپ رک جائیں، یہ سبز بتی ہے، وہاں پر چل پڑیں۔ اگر آپ سبز بتی پر چلے نہیں، سرخ بتی پر رکے نہیں،
تو یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ بھئی چلنا تھا چلے نہیں ہیں، پیچھے گاڑیوں والے کو آپ کے اندر گاڑی مار دے گا۔ بھئی آپ نے یہاں سرخ بتی ہے رکنا تھا رکے نہیں ہیں، تو یہ دوسری سائیڈ سے آئے گا وہ آپ کو کچل دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بالکل اسی طرح سے قانون قدرت کے جب خلاف چلتا ہے، قانون فطرت کے خلاف چلتا ہے، جہاں رکنا تھا بھئی یہ یاد رکھ یہ تیری ماں ہے، یہ تیری بہن ہے، یہاں پر یہ غیر منکوحہ ہے، بھئی یہاں پر تو پیش رفت اس انداز میں کر، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ تیری رفیقہ حیات ہے، یہ تیرا رفیقی حیات ہے، جو ملاعبت کے لمحوں میں جو کچھ ہوتا ہے اب ساری پریکٹس یہاں پر کر، وہ یہاں کرتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھو اگر یہ پریکٹس بدل کر کرے گا، یہ ماں ہے بہن ہے غیر منکوح ہے، وہاں پر پریکٹس دوسری کو جتلائے گا، اللہ ناراض کہ یہاں پر تو رکنا تھا تو نے چلنا شروع کر دیا، اور جہاں پر چلنا ہے اور وہاں پر رک جاتا ہے اور وہاں پر وہ ملاعبت کے لمحات میں نہیں آتا، تو انہیں یہاں آنا تھا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمیں قانون قدرت کے مطابق، قانون فطرت کے مطابق وہ کام کرنے چاہیے۔ اب یہ تھا قانون قدرت کے مطابق کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی وہاں رکھ دیا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رفع حاجت فرمانی تھی۔ آپ نے فرمایا من بادا حاضہ، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ فاخبرا، آپ کو اچھا یہ جب سوال کیا جاتا ہے نا تو فوری طور پر لوگ کچھ کرتے ہیں، دیکھو حضور کو علم ہوتا تو پتہ نہ چل جاتا، حضور فرما رہے ہیں یہ پانی کس نے رکھا ہے، یہ پانی کس نے رکھنے والا کون ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ سوال کرنے سے بندے کی لا علمی کا اظہار نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ نے کیا موسیٰ علیہ السلام سے نہیں فرمایا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تو رب کی ذات ہے، وہ کوئی اور ہوتا تو وہ ڈنڈا جو آپ کے ہاتھ میں تھا وہ تو ہر بندہ ہی دیکھ رہا تھا۔ تو یہ بات، یہ عمل جو ہے نا کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ سوال کرنے سے کسی کی لا علمی کا اظہار ہو جاتا ہے، لا علمی کا اظہار ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر یہ محبت کا اظہار ہوا کرتا ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے، اس سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے۔ من وعدہ حاضہ فاخبر، اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے ہر وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ ہر شے کا علم ہو، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ جس چیز کا آپ کو علم عطا فرمانا چاہتا ہے وہ آشکارا کر دیتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں رب سے درخواست کرتے ہیں وہ آشکارا ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہر لمحے ہر وقت میں ہر مرحلے پر آپ کو یہ ساری چیزوں کا علم ہو، یہ تو رب الجلال کی منشا بھی نہیں ہے، یہ اس کی چاہت نہیں ہے۔ چاہت اس کی یہی ہے کہ میں نے اپنے نبی کو علم دیا جو چاہتے ہو، اور میں اس کو یوں لیتا ہوں جیسے کسی کے ہاتھ میں بیٹری ہوتی ہے نا، ادھر دیکھنا چاہتا ہے بیٹری ادھر کرتا ہے چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، بیٹری ادھر کر لیتا ہے ادھر کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، بیٹری ادھر کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو علم و عرفان کا نور عطا فرمایا ہے، جہاں پر آمنہ کے لال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس نور الہی کو استعمال فرماتے ہیں، وہی خطہ وہی اشخاص آپ کے سامنے آشکارا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فقال اللہم فقہہ فی الدین، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے اللہ انہیں وہاں پر فقہ کا علم عطا فرما دیں۔ ہمارے یہاں عموماً کہتے ہیں لڑکے یہ بھئی یہ کون سا سبق پڑھ رہے ہو، یہ ہدایہ پڑھ رہے ہیں، بھئی یہ کس فن سے متعلق ہے، یہ فقہ سے متعلق ہے۔ بھئی فقہ سے متعلق یہ کہنا درست نہیں ہے، فقہ سے متعلق ہے، تھوڑا سا تکلف کرنا پڑے گا۔ فقہ نہیں کہتے ہیں یہ کس کی کتاب، کس فن کی کتاب ہے، یہ جی کہتے ہیں بعض کہتے ہیں اکثر بلکہ کہتے ہیں یہ فقہ کی کتاب ہے، بھئی یہ فقہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے یا اللہ یہاں پر اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بندے کو فقہ عطا فرما، دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما۔ اور اللہ جل جلالہ نے پھر حضور کی دعا کو اتنا قبول فرمایا، ایسا قبول فرمایا کہ رب ذوالجلال نے انہیں ابن عباس کو حبر الامہ، پوری امت کی سرداری کرنے والے، آپ سب کے سردار علم و عرفان کے اعتبار سے یہ آپ کو عرفان عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ باب لا تستقبلوا یا لا تستقبلوا، القبلہ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔
کوئی شخص پیشاب کرتے ہوئے، پاخانہ کرتے ہوئے وہ اپنا چہرہ یا اپنی پشت بیت اللہ کی طرف نہ کرے، اپنا چہرہ نہ کرے، اپنا پشت نہ کرے۔ دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کدھر ہے؟ مغرب کی جانب، اور جو لوگ مغرب میں رہتے ہیں ان کے اعتبار سے قبلہ شریف کی اس طرف آگے، تو وہ ان کا قبلہ کدھر ہے؟ مشرق کی طرف، اور سیدھا 90 درجے کے زاویہ پر ہے بیت اللہ شریف، تھوڑا سا ہٹ کر ہے مدینہ شریف۔ اب جو مدینہ شریف میں رہتے ہیں ان کے لیے قبلہ شریف کس سمت ہوگا؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب کی جانب ہوگا۔ جو لوگ اس جنوب کی طرف آخر میں رہتے ہیں ان کے لیے قبلہ شریف کدھر ہوگا؟ ہمارے ہاں عموماً یہی سمجھا ہی جاتا ہے بھئی قبلہ کدھر ہے؟ یہ مغرب کی طرف ہے۔ بھائی یہ ہمارے لیے مغرب کی طرف ہے، جو لوگ مغرب کے قبلہ شریف سے آگے پرے رہتے ہیں ان کا تو قبلہ ہی مشرق کی طرف ہے، کسی کا شمال کی طرف، کسی کا جنوب کی طرف۔ اس دوران دیکھیے جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا تستقبل القبلۃ بغائط وبول الا عند البناء، کہ قبلہ شریف کی طرف استقبال جیسے آنے والا ہے، استقبال اور استدبار نہ کیا جائے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص بھی بیت الخلاء میں آتا ہے یا کسی کھلی جگہ پر جاتا ہے، غائط کھلی جگہ پر چلا جاتا ہے، فلا یستقبل قبلۃ، وہ قبلہ کا استقبال نہ کرے کہ اس کے سامنے قبلہ شریف ہو، ولا یولیھا ظہرہ، اور اپنی پشت بھی اس طرف نہ کرے، بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ شرقوا او غربوا، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھو یا مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھو، شرقوا او غربوا۔ یہ کہاں کر الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہاں پر پیشاب کرے، پخانہ کرے، تو اس کا رخ ہونا چاہیے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، اس لیے کہ اگر وہ رخ کرے گا جنوب کی جانب تو وہاں سے جنوب کی جانب قبلہ شریف ہے، اور اگر کرے گا رخ شمال کی جانب تو پھر اس کی پشت قبلہ کی طرف ہوگی۔ لہٰذا ہمیں یہاں پر شرقوا او غربوا پر نہیں عمل کرنا پڑے گا۔ یہاں پر اگر ہم عمل کریں گے شرقوا مشرق کی طرف چہرہ کرو، غربوا مغرب کی طرف چہرہ کرو، تو سامنے تو قبلہ شریف کی طرف یا چہرہ ہوگا یا پشت ہوگی۔ لہٰذا ہمیں یہاں پر ایسا عمل نہیں کرنا ہوگا۔ ہمیں عمل یہ مدینہ منورہ کے اندر جب رہیں گے تو اس وقت مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ یا پشت کریں گے، پھر صحیح طریقہ ہوگا شرقوا او غربوا۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی بنا میں ہیں، یعنی کمرہ بنا ہوا ہے نا، جیسے بیت الخلاء کمرہ ٹائپ بنا ہوتا ہے، جب آپ بیت الخلاء میں تو پھر آپ اپنا چہرہ بھی کر سکتے ہیں، پشت بھی کر سکتے ہیں بیت اللہ کی طرف، آپ اپنا بے شک چہرہ بھی کر لیں، بے شک آپ پشت کر لیں، چونکہ آپ اب وہ جو آپ نے کھلے میدان بھی عمل تھا وہاں پر تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب کر سکتے ہو چونکہ یہاں پر کمرہ بنا ہوا ہے۔ مگر یاد رکھیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو پروگرام ہے یہ ہے بیت اللہ کی تعظیم کی خاطر، کوئی رکاوٹ ہو نہ ہو، وہاں پر بیت اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہی ہے، نہ اس کی طرف چہرے کو کیا جائے نہ اس کی طرف پشت کو کیا جائے، یہ عمل نہ کیا جائے۔ کیوں نہ کیا جائے؟ کیونکہ یہاں پر یہ رکاوٹ، یہاں پر بیت اللہ کی تعظیم کی خاطر جو ہے وہ سامنے رکاوٹ ہو یا نہ ہو۔ لیکن آپ کے علاوہ بہت سے فقہا فرماتے ہیں نہیں، جہاں پر بنا ہے، اگر کوئی آدمی جنگل کے اندر پیشاب پخانہ کرتا ہے تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف نہ کرے، پشت بیت اللہ شریف کی طرف نہ کرے، لیکن وہاں پر دوسرا طریقہ اختیار کرے۔ اور اگر بندہ کوئی بیت الخلاء جو بنا ہوا ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، عمارت بنی، کمرہ بنا ہوا ہے، وہاں پر اگر کوئی شخص ایسا عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا کرے گا مولانا؟ کہتے کر سکتا ہے، لیکن ایسا عمل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا عمل نہ کیا جائے۔
میں نے پاکستان کے اندر ہی بعض جگہوں پر دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ قبلہ شریف کی طرف بلڈنگ بنی ہوئی ہے، جیسے بیت الخلاء ہے، وہ پشت جو ہوتی ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، وہ عمل اس پر کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ عمل کیا جائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کی تعلیمات اور ترغیبات پر، کیونکہ اس کے اندر بیت اللہ شریف کی تعظیم اور توقیر موجود ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بیت الخلاء میں داخل ہوئے، فبدات لہ بدون، اور میں نے آپ کے لیے پانی رکھا۔ آپ نے فرمایا یہ پانی کس نے رکھا؟ جب آپ کو پتہ دیا گیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ دین کے اندر سے فقاہت عطا فرما۔ باب اللہ تستقبل القبلہ، تو قبلہ شریف کی طرف نہ استقبال کیا جا سکتا ہے پیشاب پخانہ کے وقت، ہاں الا عند البناء، البتہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کمرہ بنا ہوا ہے، تو وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے جدار، یا سامنے دیوار ہے، او ناوے، یا دیوار ٹائپ کی اور کوئی رکاوٹ آ چکا ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا زوری، پوری سند کے بعد ابو ایوب انصاری وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اذا اتا احدکم الغائط، تم میں سے کوئی شخص پیشاب پخانہ یعنی کھلے میدان کی طرف آتا ہے، یعنی پیشاب پخانہ کرتا ہے، فلا یستقبل قبلۃ، وہ قبلہ کا استقبال نہ کرے، ولا یولیھا، اور استدبار بھی نہ کرے، ولا یولیھا ظہرہ، اور اپنی پشت بھی ادھر نہ کرے۔ مولانا یہ ادب کا تقاضا ہے، اور میں ابھی دیکھ رہا تھا، یہ ابھی ہمارا مؤذن صاحب حسنین یہاں سے سیڑھیاں اتر کر گیا ہے، یہاں درس حدیث شریف ہو رہا ہے، جب تک یہ دور تک گیا ہے اس نے صرف پشت کی ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ادب کے کچھ تقاضے، کچھ بچے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ورنہ ہم کتنے جاتے ہیں، وہ حرام تو نہیں ہے، لیکن یہ کچھ ادب کے تقاضے میں یہاں پر، وہ آدمی دور تک گیا ہے اور دور تک وہاں پر میں اسے یہ نہیں احساس کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن یہاں پر ادب کے تقاضے کے ساتھ اس انداز میں گیا۔ ولا یولیھا ظہرہ شرقوا او غربوا، بھئی یہاں پر اپنا چہرہ یا پشت مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ باب من تبرز علی لبنتین، دیکھیے اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آدمی دو اینٹوں پر بیٹھ جاتا ہے، کبھی آپ نے دیکھے دیہاتوں کے اکثر و بیشتر لوگ اس بات کو پہچانتے ہیں، اب تو خیر دیہاتوں میں بھی لیٹرینیں بن گئی ہیں، ان کی پہچانیں بھی کمزور ہو گئی ہیں۔ جو لوگ باہر جاتے اور پخانہ پیشاب کرتے، نیچے دو اینٹیں، وہ بڑی بڑی جسے ہم ڈھیم کہتے ہیں، دو بڑی بڑی ڈھیمیں رکھ لیتے تاکہ تھوڑے سے قدرے اوپر ہو جائیں، اور جو نیچے کے وہ گھاس وغیرہ ہے وہ بدن کو ٹچ نہ ہو، تاکہ وہاں پر اس طرف توجہ نہ جا سکے۔ تو لبنتین، یہاں پر دو اینٹوں پر اپنے آپ کو وہاں پر بٹھا لینا، اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہ کان یقول، آپ فرمایا کرتے انا ناسا یقولون اذا قعدت علی حاجتک فلا تستقبل القبلۃ ولا بیت المقدس، کہ دیکھو جس وقت آپ اپنی حاجت کے لیے بیٹھیں تو قبلہ کی طرف استقبال نہ کریں اور بیت المقدس کی طرف بھی استقبال نہ کریں۔ پھر دیکھیے سامنے 90 درجے کے زاویہ پر بیت اللہ شریف، تھوڑا سا چند ڈگری پیچھے ہٹ جائیں، زیادہ نہیں، تو مدینہ منورہ آتا ہے۔ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب ہی، مشرق مغرب شمال، ٹھیک شمال کی جانب آگے جا کر وہ بیت المقدس ہے یا بیت المقدس ہے کہہ لیجیے، وہاں جا کر آتا ہے۔ صبر ذہن میں آپ نے دیکھا ہوگا بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مغرب کی نماز کے بعد، آپ اوابین کے نوافل پڑھنے کے بعد قبلہ شریف سے تھوڑا سا رخ پھیر کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے بھی جی بابا جی کیا فرماتے ہیں، پھر انہیں بتایا بھی جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گھر پاک اسی طرف ہے، اور بابا جی قبلہ نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ولا بیت المقدس ولا تستقبل قبلہ، قبلہ کی طرف استقبال بھی نہ کرو اور بیت المقدس کی طرف بھی استقبال نہ کرو۔
بھائی ظاہر ہے کہ جس وقت بیت المقدس کی طرف استقبال کرو گے تو پشت کدھر ہو جائے گی؟ خانہ کعبہ کی طرف، پشت خانہ کعبہ کی طرف۔ بات ویسے سمجھ گئے آپ کہ جس وقت مدینہ منورہ میں اس سے آگے چلے جائیں گے تو آتا ہے بیت المقدس، جب چہرہ بیت المقدس کی طرف کریں گے مدینہ شریف میں رہتے ہوئے تو پشت کدھر ہو جائے گی؟ وہ تو بیت اللہ شریف کی طرف ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہوگا کہ حالانکہ حکم کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کی طرف نہ تو اپنا چہرہ کرو اور نہ ہی بیت اللہ شریف کی طرف اپنی پشت کرو۔ فقال عبداللہ ابن حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لقد ارتقیت یوما علی ظہر بیت، میں ایک مرتبہ گھر کی چھت پر چڑھا کا کام تھا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا علی لابنتین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مستقبلا بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف آپ کا چہرہ پاک ہے۔ پشت کدھر ہوئی؟ مکہ خانہ کعبہ شریف کی طرف ہے۔ اب اسی بات کا استدلال کرتے ہوئے بعض کہتے ہیں دیکھو ابن عمر کی روایت ہے، انہوں نے خود حضور کو دیکھا ہے، بیت الخلاء کے دیکھا ہے کہ وہاں پر 2 اینٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ پاک آپ کا بیت المقدس کی طرف ہے۔ اسی بات سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو اس میں وہاں پر استقبال اور استدبار کعبہ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے 90 درجے کے زاویہ پر بیت اللہ شریف ہے، اس سے اگر ہم ہٹ جاتے ہیں چند ڈگریاں تو مدینہ منورہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں، یہاں سے جس وقت ہم چہرہ کرتے ہیں ادھر تو یاد رکھیں پہلے ہمارے سامنے جو پہلے چیز آتی ہے وہ آتا ہے صفا و مروہ کی ساج، جہاں پر ہوتی ہے، جہاں پر ہم پاکستان میں ہیں، صفا مروہ کی ساج۔ اور لطف کی بات ہے کہ حجر اسود شریف بھی ہماری اسی جہت میں ہی آتا ہے، اور یہ اس ذوق کے ساتھ اگر ہو کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، ویسے تو سارا ہی خانہ کعبہ شریف ہے مگر جسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پیار سے چوما کرتے تھے، ہم پاکستانی تو یہاں سے سیدھا کرتے ہیں، ویسے تو بیت اللہ شریف ہی ہے مگر یہ حصے، چونکہ یہ حصے جو ہیں یہ مشرقی جانب آتے ہیں، یہ حصے وہ صفا مروہ کی ساج جہاں کی جاتی ہے اور جہاں پر حجر اسود نصب ہے یہ مشرقی جانب آتے ہیں۔ اچھا صاحب یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ جلوہ فگن ہیں، تو آپ وہاں فقلت لا ادری واللہ قال مالک یعنی الذی یصلی ولا۔ اب دیکھیے کہ اس جگہ پر، اس مقام پر انہوں نے دیکھا کہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ یہاں بھی تڑپتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے صرف بیٹھے ہوئے ہی دیکھا ہے نا، بیٹھنا تو منع نہیں ہے، مگر دوسری ہے کہ تفصیل سے دیکھا جائے کہ کوئی شخص کوئی دیکھے کہ وہاں پر کوئی آدمی وہ خاص عمل، وہ بولو براز والا عمل بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے صرف سرکار کو بیٹھے دیکھا ہے نا، جب بیٹھے دیکھا ہے، بیٹھنا تو اب بھی ہم یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ہے کہ اگر بول و براز کرنا بلڈنگ کے اندر خواہ چہرہ ادھر ہو جائے، استدبار ہو جائے، یہ درست ہو، تو پھر اس کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ سرکار ایسے عمل کر بھی رہے تھے۔ سرکار تو کر رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ابھی آپ نے وہاں پر بول و براز فرمانے کا جو عمل ہے وہ تو ابن عمر نے نہیں دیکھا، لہذا یہاں پر محتاط ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں مستقبل بیت المقدس لحاجتہ وقال لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم فقلت لا ادری واللہ قال یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض یسجد وهو لاصق بالارض۔ دیکھیں مولانا یہاں پر اس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے، ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کی بات پر عمل کریں تو اپنے آپ کو زیادہ پرسکون کر سکتے ہیں، زیادہ پرسکون کر سکتے ہیں کہ چہرہ بھی نہ کیا جائے اور پشت بھی نہ کی جائے، خواہ آزاد ماحول ہو یا ماحول وہ بلڈنگ والا ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔